ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام غریبوں کے نام، غریبوں کو خوش ہو جانا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں غریبوں کے لیے کہی ہیں، خدا کی قسم وہ کتنے بھی غریب ہوں انہیں اپنی غریبی پر فخر ہوگا، ذرہ برابر وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم غریب کیوں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن بڑا خوفناک ہوگا، ہر انسان بڑا سر اٹھائے ٹکٹکی باندھے اللہ کی طرف دوڑ پڑے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ فرما رہا ہے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا خوفناک ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، اس دن ہر ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو ساقط کر دے گی، ہر انسان نشے کی حالت میں لگ رہا ہوگا، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، اس لیے نشے میں لگ رہے ہیں کیونکہ اللہ کا عذاب ہے ہی بڑا سخت۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قیامت کے دن میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا، آپ کہاں ملیں گے؟ کیونکہ آپ تو نبیوں کی صف میں ہوں گے، ہم صحابہ کی صف میں ہوں گے، ہر انسان کی صف ہوگی نا، امیروں کی الگ، غریبوں کی الگ، صحابہ کی الگ، اولیاء کی الگ، تابعین کی الگ، انبیاء کی الگ، فرشتوں کی الگ۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں، آپ کہاں ملیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، اگر کل قیامت کے دن مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو مجھے امیروں میں تلاش نہ کرنا، مجھے انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں تلاش نہ کرنا، مجھے صحابہ کی صف میں تلاش نہ کرنا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کہاں ملیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر کل قیامت کے دن، خوفناک دن، مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو مجھے میری امت کے غریبوں میں تلاش کرنا۔ قیامت کے دن میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوا ملوں گا، ان کے حساب کو آسان کراؤں گا اور ان کو اپنے ساتھ میں جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام کا گھر جو تھا 9 فٹ لمبا، 8 فٹ چوڑا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، اس میں دونوں میں پردے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو کہیں سے کچی اینٹیں مل گئی، لا کر لگا دی، تو تھوڑی سی اینٹیں، باقی پردہ، اور ایک دروازے میں پورے میں پردہ پڑا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، فرمایا عائشہ یہ اینٹیں کیسی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محلے سے مل گئی تھی، لگا دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ان اینٹوں کو ہٹا دو، شاید میری امت میں کوئی ایسا شخص پیدا ہو جس کے یہاں اتنی اینٹیں نہ ہوں، کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اینٹیں تھیں، ہمارے گھر اینٹیں بھی نہیں ہیں۔ تو میں اپنی امت کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں آئیڈیل اور ماڈل ہوں، سیمپل نمونہ ہوں امت کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے ان اینٹوں کو ہٹوا دیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک صحابیہ آئیں، آ کر دیکھا کہ ایک آقا علیہ السلام کی رضائی ہے، بہت بوسیدہ ہے، پوچھا کس کی ہے؟ کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وہ عورت گئی اور فوراً جا کر دوسری ایک خوبصورت رضائی لے کر آئی اور حضرت عائشہ کو دی کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے، عائشہ یہ رضائی کہاں سے آئی؟ یا رسول اللہ فلاں عورت نے دی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس رضائی کو باہر کر دو۔ کہا یا رسول اللہ خوبصورت لگ رہی ہے، رکھ لیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ چھت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس رضائی کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتی، اگر مجھے گھر کے اندر ٹھہرانا چاہتی ہو تو اس رضائی کو گھر سے باہر کر دو۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے غریبوں کی فکر تھی، اور سب سے بڑا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری اپنی امت کو دی ہے وہ غریبوں کو ہی دی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ قیامت کا دن جو ہوگا، ہولناکیوں کا جو دن ہوگا، اس دن میں کہیں نہیں ملوں گا بلکہ اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوا ملوں گا۔
تو الحمدللہ جو حضرات غریب ہیں، ہم سب غریب ہیں، ہم کو فخر ہے اپنی غربت پہ کہ دنیا نہ صحیح تو ہمیں آخرت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس میسر ہوگا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری صف میں، غریبوں کی صف میں کھڑے ہو گئے، خدا کی قسم ہمارے تو مزے ہی مزے ہو جائیں گے۔ جس صف میں ہمارے نبی قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں، اس صف کو اللہ تعالیٰ ہرگز جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے